بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. تو میری سسٹر اس طرح تھی کہ بتایا کہ بھائی جان جب ان کو وہ بازوؤں پہ اٹھا کے لے کے گئے تھے اور تقریباً 1 سے 1.5 سال انہوں نے بڑا سخت گزارا. اچھا میں کہا اس وقت میں بالکل ٹھیک ہو گئی. میں اس میں میرا دل بالکل ہلکا ہو گیا, میری روح بالکل ہلکی ہو گئی. اور انہوں نے کہا خون کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے. ان کو ٹھیک ہی رہنا. ہاں جی ٹھیک ہی رہنا, بس پھر اپنا دل صاف رکھیں. چلو بس اینی جی گل تو میں کو میڈیسن کوئی بس وہی پانی پیتا سی. میں السلام علیکم. اسٹارٹ کروں کہ دعا پتہ کیسے لگی؟ شروع سے پہلے اپنا انٹروڈکشن دو. میرا نام اسامہ ہے اور آج سے تقریباً 9 سال پہلے ڈاکٹر بابا کا پتہ چلا تھا. اس ٹائم سچویشن یہ تھی کہ دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا اور ہر طرف ایسے تھا جیسے اندھیرا ہے فل ٹائم, اور مایوسی اور ڈپریشن ہر طرف سے نا ایک نا امیدی تھی. جیسے کچھ سال مطلب 2006-07 میں ماما کی طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہوئی. اس سے چلتے چلتے سون چھوٹی بہن کی طبیعت, اور وہ اس طرح کی طبیعت خراب ہوتی تھی کہ ہر طرح کے ڈاکٹر کو, ہر طرح کے بزرگ کو, عالم کو آل اوور دی پاکستان دکھاتے رہتے تھے. مطلب تو کسی کی سمجھ میں نہیں تھی آتی کہ مسئلہ کیا ہے. آہستہ آہستہ ماما کی طبیعت تھوڑا بہتر ہونا سٹارٹ ہوئی, پھر چھوٹی بہن کی بھی. ابھی وہ کمپلیٹ طرح سے ٹھیک ہوئی نہیں تھی کہ زربا کی طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی. اس کے تھے اگلے دن میٹرک کا پیپر تھا فزکس کا, تو اس نے کہا کہ ماما میرے نا سر میں درد ہو رہی ہے تو مجھے نا پڑھا نہیں جا رہا. تو ماما نے کہا کہ اچھا آپ نا اس طرح کرو کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لو, 2 دن سے پڑھ رہی ہو تو شاید اس وجہ سے ہو جاتا ہے, تو تھوڑی دیر سو جاؤ. وہ تھوڑی دیر لیٹ گئی, 2-2.5 گھنٹے اٹھی اس کے بعد, لیکن پھر بھی نہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی. اس طرح کرتے کرتے کافی تقریباً 2 سال اس چیز کو ہو گئے. پیپر تو دے دیے, رزلٹ بھی کافی اچھا آ گیا, لیکن اس کے بعد ایڈمیشن لیا پنجاب کالج میں, لیکن وہ سچویشن اس طرح کی تھی کہ نہیں تھا پڑھا جاتا, تو وہاں سے وائنڈ اپ کر لیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر اگلے سال ایڈمیشن لیا. اس کی خواہش یہی تھی کہ جیسے ہر بچے کا ہوتا ہے کہ میں نے پنجاب کالج میں پڑھنا ہے, تو پھر دوسرے سال پھر دوبارہ لیا, لیکن پھر وہ نہیں پڑھ سکی, تو پھر وہاں سے چھڑوا دیا. تو ہوا کچھ اس طرح کہ 30 جون ڈیٹ تھی, تو گھر میں نا ہمارے نیبرس تھے پرانے, وہ ملنے آئے. وہ جا رہے تھے بیلجیم شاید, تو وہ نا جیسے ملنے آتے ہیں ہم صاحب وغیرہ کو, تو وہ ملنے آئے. تو انہوں نے حال چال وغیرہ پوچھا, تو ماما نے رونا سٹارٹ کر دیا کہ زربا کی طبیعت نہیں ٹھیک رہ رہی, 2 سال ہو گئے ہیں, کوئی ہم نے ڈاکٹر نہیں چھوڑا, لاہور کا ایون کہ پاکستان کا جس کو چیک نہ کروایا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نا اس طرح کریں کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, مجھے ان کا پتہ ہے, تو نا میں ان سے بات کرتی ہوں, تو آپ ان کو ایک بار چیک کروا لیں. تو وہ ہسبینڈ وائف دونوں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نا ان کے پاس کلینک پہ گئے تھے, اور میں اپنی وائف کو نا اٹھا کے لے کر گیا تھا, وہ چل نہیں تھی سکتی. تو جب ہم کلینک سے باہر نکلے تھے نا, تو ہم دونوں نے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کے ہم گھر دوبارہ گئے تھے واپس. تو ہمارا تو اس طرح کا یقین ہے, تو ایک بار ہمارے کہنے پہ نا آپ ان کو چیک کروا لیں. تو انہوں نے نا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر بابا کو کال کی
تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نا 9 بجے، انہوں نے اسی دن رات کے ٹائم دے دیا کہ 9 بجے اس کو نا کلینک کا انہوں نے ایڈریس بتا دیا کہ ادھر لیں. تو اچھا جب 2 سال پہلے جب طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہوئی تھی نا، تب بھی ایک نا اس کی اکیڈمی میں ٹیچر تھی، انہوں نے بھی سر کا نا نمبر لکھ کے دیا تھا. اچھا. لیکن تب نا وہ کوئی علاج کروا رہے تھے روحانی طور پہ، تو وہ ٹیچر نے بھی نا اسی طرح کہا کہ وہ کوئی دم کرتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں. تو ماما نے پاپا سے بات کی کہ یہ اس کی نا ایک ٹیچر تھی، انہوں نے یہ بتایا کسی کا. تو وہ کہتے کہ ابھی تو ہم نے ایک سٹارٹ کیا ہے علاج، تو بیچ میں ہی ہم کہیں اور موو کر دیں گے، تو پہلے اس کو تو کمپلیٹ کر لیں. تو وہ نا نمبر لکھا ہوا، نام لکھا ہوا، وہ ماما نے نا دراز میں رکھ دیا. تو وہ پھر چلتے کہ نہیں ذہن میں آیا، یا وہ جب لکھا ہوا تھا تب بھی ملنا تھا. تو اس دن رات کو کلینک پہ چلے گئے ماما پاپا اور آپی. تو 9 بجے کا ٹائم تھا، تقریباً جا کے باری آئی 11 ساڑھے 11 ہو گئے تھے. تو اس کو کالر لگا تھا، بیک پہ بیلٹ لگی تھی. اس کی نا کوئی ایکس رے وغیرہ کروایا تھا، جو لاسٹ ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا نا، انہوں نے ڈائگنوز کیا تھا کہ اس کی نا جو بیک بون ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ ہے، تو یہ بینڈ نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ بیلٹ آپ نے اتاری نا تو یہ بون کریک کر جائے گی. تو آپ نے یہ کسی صورت اتارنی نہیں ہے، نہ کالر نہ بیک بون، وہ بیلٹ. تو اچھا اب اس کی طبیعت کافی خراب، گرمی تھی اوپر سے، جون کا مہینہ، بیلٹ لگی ہے. تو یہ کہی جا رہی ہے یہ کیسا ڈاکٹر ہے جو ٹائم ہی نہیں دے رہا، 2 گھنٹے سے باہر بیٹھی ہوں میں، تو پتہ نہیں مریض بھی نہیں کوئی باہر آیا ہے، تو پتہ نہیں یہ اندر کیا کر رہا ہے، ایک مریض کو لے کے بیٹھا ہے، کب میں اندر جاؤں گی، کب مجھے چیک کریں گے. تو اس سے پہلے نا کچھ ڈاکٹرز کا اس طرح کا ایکسپیرینس تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو طریقے سے دیکھ ہی لینا، اس کا پوچھ ہی لیں، تو شاید آدھا مرض ویسے ہی اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر کسی سے پیار سے بات ہی کر لیں تو شاید آدھا ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر تھے اس وقت میو ہاسپٹل کے سب سے ہیڈ ہیں وہ، مطلب کہ کافی بڑا ان کا نام ہے، میں نام نہیں لیتا. تو ان سے 5 سال سے میری نانوں کا بھی علاج کروا رہے تھے، مطلب وہ جاننے والے تھے. تو ان سے میرے ماموں نے بات کی اور انہوں نے نا ٹائم دے دیا، ان کے پاس چیک کروانے گئے پرائیویٹ. تو ہارڈلی شاید تیسرے سے چوتھا منٹ ہوگا، اور وہ نیورو کے ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے نا چوتھے منٹ کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے. تو ماما کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بھی فائلیں بھی نہیں ساری طرح دیکھی، تو اس کا تو وہ کہتے نہیں بس جو میں نے لکھ دی ہے نا میڈیسن آپ یہ چیک کروائیں، تو آپ بس لے جائیں، میں نے دیکھ لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ماما نے کہا کہ اس کی نا طبیعت بیچ میں بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، تو میں آپ کو کال کر لوں. وہ کہتے کہ میں نا کال نہیں ریسیو کرتا کسی کی، تو آپ مجھے میسج کر دینا، اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں رپلائی کر دوں گا، نہیں تو جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں تب دیکھ لوں گا. تو یہ وہاں سے نکلی ہے. تو اس نے نا ایک الفاظ بولے ہیں زروانے کے، میری دعا ہے کہ اگر میں دنیا میں بیمار ہوں اور یہ آخری ڈاکٹر ہو، میں پھر بھی دوبارہ اس کے پاس نہ آؤں کبھی. تو اس کے بعد پھر وہ 30 جون کی رات ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے. انہوں نے جاتے سار اس کا کالر بیلٹ وغیرہ اتروائی. وہ تقریباً 11 ساڑھے 11 سے لے کے 1:30 بجے تک. لیکن اس کے بعد جب ماما پاپا اور آپی گھر آئے نا، تو ان کے چہرے پہ جو اسمائل تھی نا، اس سے دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ نا کام بن گیا ہے. نہیں لٹرلی کہ پہلے ہر جگہ سے جہاں سے بھی آتے تھے نا، وہ چہرے پہ ایک مایوسی اور ایک اس طرح کا ہوتا تھا کہ جیسے نا اس نے نا یہ بس وہی تھا کہ پیسے لے لیے اور کاروبار کر رہا تھا. جو بھی تھا ہر جگہ ہر کوئی اپنی جگہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، تو ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو جب وہ آئے گھر تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہے نا ڈائریکشن چینج ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے. تو اس طرح اسی سال پھر ایڈمیشن بھی لے لیا.
पंजाब कॉलेज में दोबारा एडमिशन लिया, FSc भी कंप्लीट कर ली और MBBS में एडमिशन भी हो गया। अच्छा, एक और यहाँ पे वाक़या था, वो मैं सुनाना चाहूँगा। MBBS का पहला साल था, तो ना इनकी डॉक्टर थी फातिमा जना में, तो इसकी आई साइट का ना कोई इशू था, तो उन्होंने इसका हल्का सा कोई टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप ना शादमान में आंखों के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े पाकिस्तान का ना सबसे मशहूर डॉक्टर है वो, ये शादमान में बैठते हैं, तो आप ना उनको एक बार ये चेक करवा लें, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि ये आपका जो आंखों का मसला है ना ये किस तरह ठीक होगा। इसने बाबा से बात की कि वो मेरी ना हेड हैं डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने मुझे कहा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो आप ना एक बार चले जाओ उनके पास। तो मैं ले गया। अब वो डॉक्टर ने ना इसका एक टेस्ट किया, वो थोड़ी देर बाद ना बाहर आया, उसने ना हम दोनों को देखा, उसने ना मुझे भी कहता आप भी आओ, आपका भी एक टेस्ट करना है। मैंने कहा पहले आप मुझे बता दें कि चार्जेस वगैरह क्या है। कहते नहीं वो मैं ना अभी देख लेता हूँ, पहले मुझे ना टेस्ट करने दें आप। उन्होंने मेरा भी एक टेस्ट कर लिया, तो कहते कि आप लोगों ने ना कल दोबारा आना है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो उन्होंने ना आप ही को बाहर भेज दिया। मुझे कहते कि बात इस तरह है कि ये जो बीमारी मैंने डायग्नोस की है ना, ये मेरी भी जो सारी टीचिंग थी ना उससे बाहर की बीमारी है कोई, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है। मैं सिर्फ आपका टेस्ट इस वजह से कर दिया है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कोई जेनेटिक बीमारी है या ये क्या चीज़ है। लेकिन वो कहता है कि मेरे रिमार्क्स ये हैं कि इसको ना आप अभी से पढ़ाना छोड़ दें। MBBS तो उसने कहा है कि आपकी सोच से भी बाहर की चीज़ है, अगर इसने रिसाला भी पढ़ा ना तो इसकी पूरी बनाई चली जाएगी। इसने कोई उर्दू का मैगज़ीन भी पढ़ना स्टार्ट किया ना तो इसको बिल्कुल आना जो नज़र आना ना वो बंद हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि आप ना एक बार कल लेकर आइएगा, तो फिर मैं इसके ना 1-2 टेस्ट करने हैं। तो कल अगले दिन दोबारा गए, तो उसने फिर कोई टेस्ट वगैरह किए। उसने कहता कि ऑपरेट वगैरह होगा, पता नहीं कितने लाखों का खर्चा आएगा, तो कोशिश करेंगे। लेकिन ये अभी कहता है मैंने कल से लेके आज तक मैं इसी के ऊपर पढ़ता रहूँ कि ये बीमारी क्या थी और कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। लेकिन कहता मेरी ना समझ में नहीं आ रही टोटली कि ये है क्या चीज़ है। कहता मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का केस कोई नहीं देखा। तो वो उतनी देर में ना उनकी वो थी कोई नर्स वगैरह, वो लेकर आ गई। कहती ये आपका ना बिल बना है कोई पता नहीं 40,000 के 45,000। मैंने कहा किस चीज़ का? कहती ये आपके टेस्ट करे हुए थे। तो उतनी देर में वो डॉक्टर आ गए। कहते नहीं इनसे ना अपने चार्जेस नहीं लेने, इनसे तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हुआ गया। तो उसने ना कोई टेस्ट वगैरह लिख दिए कि ये आपने कोई ऑपरेट करवाना है या मेरे पास ही आना है, कोई इस तरह का था। तो इसने उधर ही खड़े हो गए बाबा को कॉल की। उन्होंने कहा कुछ नहीं उन्होंने आप नहीं पता, तुसी आ जाओ। तो बस तू जाके अपनी मैडम ने कहीं मैं चेक करा लिया, ठीक है मैं तो तू पढ़। तो वो MBBS फर्स्ट ईयर था, अब माशाल्लाह वो डॉक्टर बन गई हैं, हाउस जॉब कर रही हैं और डेट्स इट। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने किसी को दुआ बताई हो? मैंने आपको कभी कोई मसला हुआ हो? हाँ, काफ़ी आई चीज़ें बीच में। मेरे नाना बू थे, तो उनको ना फेफड़ों में पानी था उनके, तो उनको डॉक्टर वगैरह ने हर चीज़ से ना आपने पूरे दिन में ना आधा गिलास सिर्फ पानी पीना है और हर तरह की परहेज़ और इस तरह का साहब कि वो ना चिड़चिड़ापन उनमें आ गया था। एक तो बुज़ुर्ग, ऊपर से वो कहते थे कि मुझे रोको ना, जो मैंने करना है वो मुझे करने दो मतलब। तो उनको फिर दुआ का बताया, तो उनको क्लिनिक पे भी लेकर गए बाबा के पास। तो उसके बाद वो तकरीबन 1.5 ईयर्स रहे ज़िंदा, लेकिन उन्होंने लाइफ अपनी मर्ज़ी से एंजॉय की कि उन्होंने पानी भी दिन में 6-6 गिलास 8-8 गिलास पिए और हर तरीके से ना एंजॉय किया उन्होंने लाइफ को। फिर एक दफ़ा मेरा एक एक्सीडेंट हो गया बाइक पे, तो मेरी टांग थी ना फ्रैक्चर हो गई जॉइंट से। तो हक ऑर्थोपेडिक प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पे लेके वो वहाँ पे
रिलेटिव हैं, वो डॉक्टर हैं अपने वहाँ पे। तो उन्होंने चेक वगैरह किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया टांग को। तो उसके बाद उन्होंने ना, जब 3 मंथ्स बाद वो ओपन हुआ ना, उन्होंने कहा कि ये ना ऑपरेट होना है, ये ना दोनों जो जॉइंट है ना ये आपस में हिल चुके हैं, तो ऑपरेट के अलावा ना इसका कोई हल नहीं है। आप ना चल नहीं कभी भी सही तरह सकोगे, तो दौड़ भी नहीं सकोगे, तो आप ना इसका ऑपरेट करवा लो, तो फिर ही हम जॉइंट्स को दोनों को जोड़ सकेंगे, तो उसके बाद ये ठीक होगा। तो मैंने बाबा को कॉल की, उन्होंने कहा कि नहीं ऑपरेट नहीं करवाना, तो ठीक है, ठीक हो जाएगा खुद ही। एक दिन मैं इधर आया, उन्होंने स्टिक से पकड़ के कर दिया जो उन्होंने करना था। तो उसके बाद से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो डॉक्टर 1-2 बार घर भी आया, उसने कहा कि यार मैं तुम्हें कहा था कि तुमने वो ऑपरेट करवाना है, उसके बगैर ठीक नहीं होगा। तो उससे मैंने कहा कि ये दुआ है, तो ये मैंने की थी, तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खेलता भी हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, हर चीज़ है, भागता भी हूँ, तो मुझे तो नहीं ऑपरेट की ज़रूरत पड़ी। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहता कि वैसे ऐसा होता नहीं है, दोनों जॉइंट आपस में अलहदा थे, तो उनको जोड़ना ज़रूरी था। तो मैंने कहा कि जो नहीं आपके लोगों के लिए होता, अल्लाह के लिए वो पॉसिबल होता है। तो इस तरह फिर ऑफिस में कोलीग्स थे, उन लोगों को दुआ करवाई। एक काकी थी, वो तकरीबन 2 साल हुए थे उसको ना ज्वाइन किए ऑफिस को, तो वो बड़ी अपसेट रहती थी कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मेरी शादी नहीं हो रही। तो मैंने कहा ये तो नसीब की बात है, लेकिन मेरे पास एक इलाज है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो अगर अच्छा, उसको मैंने ना बताया, तो उसने ना थोड़े से एक्सक्यूज़ किए कि अभी मैं इस फेज़ में नहीं हूँ कि मैं करूँ, आप मुझे बता दें, मैं खुद ही बाद में कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन जब आपने करना होगा ना, तो फ़र्स्ट टाइम मैं ही आपको गाइड करूँगा। तो 6 मंथ्स वो ना इसी तरह, फिर 3-4 माह गुज़रते, तो बात होती तो कहती कि मेरी अभी तक वैसी ही हालत है। फिर मैंने उन्हें कहा, उन्होंने फिर कोई इस तरह का बहाना लगा दिया कि अभी मैं थकी हुई हूँ, अभी मैं इस तरह हूँ, मैं अभी कर नहीं सकती। तो जब बिल्कुल उनकी बस हो गई ना, तो एक दिन उन्होंने खुद ही मुझे कॉल की कि आपने एक मुझे दुआ का बताया था, तो उसके बाद आपने करवाई नहीं मुझे। मैंने कहा मैंने तो आपसे 2 बार डिस्कस किया था। तो फिर कहती कि अच्छा आप ना मुझे करवा दें। तो मैंने उन्हें दुआ करवाई, और शायद 7th जब जैसे ही उन्होंने कंप्लीट की, और विदिन 1 वीक ना उनका मुझे दोबारा कॉल आई कि मैंने ना आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा क्या? कहती कि मेरी ना मंगनी हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहती हाँ, वो ना जब आपने करवाई थी ना, उसी दौरान ही देखने वाले आ गए थे, तो वो है भी ऑफिस का ही एक लड़का है, तो उसने ना मेरे HOD के थ्रू, अपने HOD के थ्रू मेरे HOD से कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स से रब्ता किया, फिर उसके घर वाले आए, तो उन्होंने ना कहा कि हमें जल्दी से जल्दी बस करना है। तो कहती हम लोग तो टाइम मांग रहे थे कि थोड़ा सा टाइम दे दे, लेकिन वो कहते कि नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है ना तो हमने करना है। मैंने कहा चलें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपका भला हुआ तो आप आगे भी इंसानियत का भला करें। बीच में कुछ इस तरह के भी आते हैं कि वो अपनी बातें और अपने आगे रख देते हैं। एक और कोलीग थे, उनको मैंने दुआ करवाई, तो उनको तकरीबन कोई 6 से 7 बीमारियां थी। जो मैंने सुनी थी ना बीमारियां, वो सारी उनमें थी। तो उनके जिगर भी ख़राब थे, उनकी किडनी के भी मसले थे, उनके दिल में भी दर्द रहती थी, उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था, उनके जो हड्डियाँ हैं वो भी दर्द करती थी, बैकबोन उनकी ख़राब थी। तो
ان کو میں نے دعا کروائی، لیکن وہ نا جب میں کروا رہا تھا نا مجھے تب بھی اندر سے فیلنگ آئی کہ یہ شاید اس کو نا پوری طرح مانیں گے نہیں. تو جب میں نے انہیں کہا نا کہ آپ تسبیحاں بہت زیادہ کرتے ہیں یا پڑھائی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اللہ کی عبادت ہے، جتنی زیادہ کی جائے کرنی چاہیے. تو میں نے تھوڑا سا انہیں ایکسپلین کیا، لیکن وہ نا انہوں نے اس چیز سے ایگری نہیں کیا. وہ کہتے کہ نہیں ابھی آپ نا بچے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ کا کلام تو جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اگر میں تھوڑا بہت ابھی بچا ہوا ہوں تو میں شاید اسی وجہ سے بچا ہوا ہوں کہ میں کلام پڑھتا رہتا ہوں اور روز کی 2-3 صورتیں پڑھتا ہوں. لیکن ان کی حالت اس طرح کی تھی کہ وہ ہر 2-3 منتھس بعد نا آدھا 1 منتھ نا وہ ICU میں گزار کے آتے تھے. تو دعا میں نے انہیں کروا دی، سمجھا دیا میں نے انہیں. سورہ سنی بھی انہوں نے سٹارٹ کر دی، ایک بار انہوں نے بیچ میں اسکپ کر دی، پھر میں نے انہیں دوبارہ ایک بار دعا کروائی. تو پھر انہوں نے 7 days کمپلیٹ کر لیے، لیکن وہ پوری طرح شاید انہوں نے مانا نہیں. اس کے بعد پھر آفس ہی اب چھوڑ دیا، اب ان سے رابطہ ہی نہیں. انہوں نے نمبر تو ویسے میں نے دیا تھا کہ اب کبھی رابطہ ہوا، کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کال کر لینا. بات کر رہے ہیں نا، وہ جو گھر آئے تھے وہ میری سسٹر ہی تھی، میری بڑی سسٹر. وہ خود کیسے گئی تھی میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو کیسے ملا. تو وہ میری سسٹر اس طرح تھی کہ بتایا کہ بھائی جان جب ان کو وہ بازو پہ اٹھا کے لے کے گئے تھے، اور تقریباً 1 سے 1.5 سال انہوں نے بڑا سخت گزارا. کیا بیماری تھی یہ کبھی بھی فائنلی کوئی بھی ڈائگنوز نہیں کر پایا. لاہور کا کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی حکیم، بلکہ شاید پاکستان میں جہاں پہ بھی پہنچتی پتہ چل سکتا تھا وہاں تک گئے، پتہ پھر بھی نہیں چلتا تھا کہ ان کو ایکچولی پرابلم ہے کیا. اور وہ اس کے سمٹمز بھی اتنی کمپلیکیٹڈ سی ہوتی تھیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ لیور پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے. لیور سے ہے، کچھ کڈنی کا کہتے تھے، کہ پھر جو نیورو سرجن ہے وہ اپنا ڈائگنوز کر رہے تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بالکل. اسی دوران میں ان کو وہ مائیگرین بھی ہو گیا. اب صورتحال یہاں پہ بن گئی تھی تقریباً سر سے ملنے سے کچھ عرصہ پہلے تک، تقریباً 1-2 مہینے پہلے تک، کہ ان کا پورا جسم جو ہے اتنا زیادہ سویل ہو جاتا تھا، بلکہ ہو گیا ہوا تھا مستقل ہی، کہ ان کو اپنے کپڑے جو ہیں وہ پورے نہیں آتے تھے. اور ان کی اسکن جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہو گئی تھی، اتنی سویل ہو گئی تھی کہ اس میں سے پانی نکلتا تھا جگہ جگہ سے، جہاں پہ یہ بینڈس آتے ہیں وہاں سے وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اسی صورتحال میں یہاں پہ اس سے پہلے گئے، کسی نے بتایا تھا، ہر جگہ سے چیک اپ کروا کے، ڈاکٹر مرزا معظم علی بیگ گارڈن ٹاؤن میں، سر بھی اس میں بتاتے ہیں اس لیے میں نے نام لے لیا. انہوں نے بھی تقریباً، وہ کہتے ہیں کہ 5-7 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتے تھے، تقریباً 2 گھنٹے تک باجی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے میرا چیک اپ کیا. اس کے ساتھ ہی ان کی بیٹی تھیں، وہ بھی پریکٹس کرتی تھی، انہوں نے ان کو بھی کال کر کے بلا لیا. میچ تھا پاکستان کا، کوئی میچ تھا کرکٹ کے، وہ بہت زیادہ شیدائی تھے، تو ساتھ انہوں نے میچ لگایا ہوا تھا، ساتھ میچ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے آواز بند کر دی اس کی، اور بڑی تھورلی اس کو چیک کرنے لگے. ساری رپورٹس، پوری کیس ہسٹری انہوں نے چیک کی. تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بلا لیا، اور ساتھ اپنے وہ جو ان کا وہ اسسٹنٹ تھا ریسیپشن پہ، انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی سب کو جو ہے نا ابھی آپ کہہ دیں کہ ابھی مزید میں نہیں چیک اپ کروں گا، ٹائم زیادہ. اور تقریباً 2 گھنٹے تک وہ لگ رہے، کہتے نہیں مجھے بیٹا، مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں ابھی تک ڈائگنوز میں خود نہیں کر پایا ابھی تک. اور ڈاکٹر مرزا معظم علی بیگ وہ تھے کہ وہ جو جہاں تک مجھے معلوم پڑا ہے کہ وہ سلطان النہیان کے بھی وہ پرسنل ڈاکٹر تھے، وہ والد تھے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہاں سے آپ نے کہیں نہیں جانا، یہاں سے اپنے ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا، آپ وہاں پہ جائیں، وہ دیکھیں، ان سے میری بات کروائیں وہ کیا کہتے ہیں.
ان کے پاس گئے, وہاں سے بھی گئے. وہ اتنی زیادہ طبیعت سویت تھی, حالت اتنی سویت تھی کہ وہ ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ گھر جانا ہے, ہاسپٹل جانا ہے, کیا کر رہا ہے. کہ بیٹا آپ یہاں سے سیدھے فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو وہ گئے تو وہ اپنا آف کر چکے تھے, اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہوا تھا. تو بہرحال پھر بھی ان کو بتایا تو وہ ان کی بات کروائی ڈاکٹر مظہمی وجہ سے انہوں نے ریفر کیا اسپیشلی. پھر انہوں نے اپنے گھر پہ چیک اپ کیا لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں آئی. پھر واپس آ گئے. گھر آئے تو اگلے دن زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو یہاں پہ سروسز میں آ گئے, ایمرجنسی میں آئے. تو یہاں پہ ہمارے فیملی ممبر سے امینہ باجی نرس تھی, وہ شاید ہیڈ نرس تھی. تو انہوں نے بھی دیکھا تو حالت کافی خراب تھی اور سب کچھ انہوں نے ساری ہسٹری دیکھی کہ یہ اتنی جگہ سے آپ نے چیک اپ کروا لیا ہوا. تو نائلہ اس کے سوا جو ہے نا کوئی حل نہیں ہے. اب یہ کیس ڈاکٹر جاوید کا ہی ہے, ابھی وہیں سے ٹھیک ہو. ڈاکٹر جاوید یہاں پہ انہوں نے بہرحال انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر جاوید یہاں پہ بیٹھتے ہیں. اس وقت وہ چلے گئے, میں ان کے ساتھ ہی آیا تھا, میں پاس ہی یہاں پہ شادمان میں جاب کرتا ہوں. تو میں یہ ساری عینی شاہد ہوں یہ ساری باتوں کا. اور گھر باجی کے پاس میں اور میری والدہ رہا کرتی تھی. اور صبح کو جب وہ اٹھتی تھی میری سسٹر جو ہے نا, تو وہ ان سے دیکھا نہیں جاتا, اتنی زیادہ سویلنگ ہوتی تھی کہ آنکھیں نہیں کھلتی تھیں. اور گھر میں لائٹ بالکل آف ہوتی تھی ان کے کمرے کی, اور سر پہ تکیا اور اس کے اوپر اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوتا. اتنی زیادہ پین بھی تھی ان کو اور جسم بھی اتنا سویلنگ میں تھا. اور میڈیسنز اس کے میڈیسن کچھ نے ساتھ میں وہ اسٹیرائڈس بھی یوز کروائے تھے, اس کے بھی سائیڈ افیکٹس آ رہے تھے. سب کچھ ایک ملغوبہ سا بنا ہوا تھا اور ایک سوگ سا ہماری پوری فیملی میں, کیونکہ پوری فیملی کی وہ فیوریٹ تھی. تو جو بھی آتا تھا افسوس میں یہ دیکھتا تھا کہ یار اس کو ہوا کیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور باجی نے اپنے طور پہ بعد میں مجھے بتایا کہ اپنے طور پہ وصیت بھی کر دی ہوئی تھی بھائی جان کو, اور بچوں کا خیال رکھنا یہ وہ ہوتی رہتی تھی. اس حالت میں یہاں پہ جب ہاسپٹل آئے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اب سر جاوید کے پاس ہی, اب کسی کے پاس حل نہیں ہے, اب یہ کیس انہیں کا ہی ہے. تو رپورٹس لے کے وہاں سے تو خیر چلے گئے, سر ملے نہیں, گھر چلے گئے. تو انہوں نے کہا رپورٹس لے کے نا یہاں پہ آنا. تو بھائی جان یہاں پہ آئے, ان کو چیک کروایا. شاید میرا خیال ہے سر ملے تھے یا نہیں ملے تھے, لیکن یہ تھا کہ ٹائم ملا. سر تب ماڈل ٹاؤن لیڈیز کلب میں بیٹھتے تھے. تو اس دن صورتحال یہ تھی کہ جب ٹائم لیا بھائی جان نے, جانے کا ٹائم آیا تو باجی کو اٹھایا کہ آپ چلو. وہ باجی نے یہاں تک مایوسی تھی کہ بس مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب میری کچھ سانسیں باقی ہیں, تو مجھے سکون سے لے لینے تو میں کہیں نہیں جا رہی. اب مزید اب کون سے اب ڈاکٹرز رہ گئے, اتنے ڈاکٹرز کا چیک اپ کروا لیا, مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا, ان سے کروٹ بھی نہیں لی جاتی تھی, خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی. تو رونے لگ گئی, امی بھی رونے لگ گئیں. تو بھائی جان نے امی سے کہا کہ آپ کسی طرح اس کو ریکویسٹ کریں کہ چلے. امی نے بارہ کسی سے سمجھایا کہ چلو آخری دفعہ ایک دفعہ چیک کروا لیں, نہیں مشکل انہیں ٹائم لیتا ہے. امینہ نے بھی کیا تھا وہ ٹائم لیتا ہے, ایک دفعہ چیک کروا لو, اللہ اپنا کرم کرے گا. بہرحال امی کے کہنے پہ وہ اٹھی. تو جو بندہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا, اس کا جسم اتنا زیادہ سویل ہوا کہ اس کی جلد پھٹ رہی ہے, اس میں سے پانی نکل رہا ہے, اپنے کپڑے بھی اس کو پورے نہیں آ رہے. باجی کو اپنے کپڑے بھی پورے نہیں آتے. بڑی مشکل سے وہ بازوؤں پہ اٹھایا اور گاڑی میں لٹا کے تو پھر سر کے پاس لے گئے. سر کے پاس گئے ہیں تو 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے گزر گئے. ہم لوگ کافی گھر میں پریشان کہ ابھی کیا معاملہ کیا ہے, ابھی تک آئے نہیں ہیں. بھائی جان کو کال کی تو کہاں ہے, خیریت سے ہیں, کہیں سے ہاسپٹل نہ چلے گئے. کافی طبیعت امی کا زبردستی کی بھیجے, طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہوگی, پتہ نہیں کتنے نے پتہ کر. تو بھائی جان کہتے ہیں ہاں سب, بھائی جان کی فریش سی آواز مجھے آئی, ہاں یار سب ٹھیک ہے, بس آ رہے ہیں تھوڑی دیر تک. ساتھ ہی کہا کہ اچھا چلے گال کر لیں. اچھا فون انہوں نے باجی کو دیا تو بڑی فریش آواز, ویسے ہاں عرفان. تو میری ذرا ان کے ساتھ فرینکنیس سے میں کہا اللہ لے کدھر ہو, بھائی نہیں لیتا, خیریت ہے, ہاں میں بالکل ٹھیک ہے گیا, بس اسی نا میٹرو آئے. میٹرو میں کہا خیریت میٹرو, اب بس بچوں کی کچھ چیزیں سے, باقی میں تین کو آ کے دساں گی. اب یہ نئی پہیلی بن گئی. میں کہا طبیعت ٹھیک ہے نا, ہاں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. کہ ایک بندہ جس سے کروٹ نہیں بدلی جا رہی, یہاں پہ وہ رو رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ میٹرو میں, اور میٹرو میں وہ بندہ ویل چیئر پہ تو نہیں اب میٹرو جا سکتا.
मैंने भी को बताया, अम्मी कहते हाँ, मैं कहा ठीक है, खैरियत है, सब ठीक है ना। मैं कहा हाँ जी ठीक है। वो बच्चों दी कुछ चीज़ां लै रहे थे, बच्चों दी चीज़ां लै रहे थे, डॉक्टर को गए बच्चों दी चीज़ां लै रहे थे। तो अब वहाँ से ये भी जो उन्होंने बताया साथ भी कि बिल्कुल वहाँ से उन्होंने रेस्टोरेंट से खाना खाया। अब घर आके मुझे एक अंदर वो एक लग गई कि ये क्या हुआ, क्या है, तो ठीक हो गया गम से। अब मुझे ये फ़िक्र लग गई कि पता नहीं कुछ स्टेरॉइड्स कोई ऐसे उन्होंने दिए हैं, तो सुना हुआ था कि कुछ स्टेरॉइड्स कुछ ऐसी होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स के, वो बंदा एकदम से वो घोड़े जैसा हो जाता है एकदम से। अब मैं बिल्कुल सेट हो गया, तो वो उसके बाद उसके टाइम थोड़ा ही होता है उसके पास, जो करना कराना है, जो लेन देन देना देना सब करा लो। मुझे ये फिक्र लगी, मैं कही यार कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ सीन तो नहीं किसी डॉक्टर के हथे चढ़ गए, उन्हें पानी पिया। हाँ ये साथ उन्होंने बताया कि बस मैं पानी पीता है, कोई मेडिसिन दी थी उन्हें, नहीं बस मैं पानी पीता। मैं उन्हें पानी च कुछ पाया होना। अच्छा, अब बाजी आई जब वो, तो मैं नीचे गया, वो गेट खोला, अंदर आई और वो खुद ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आई। मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि होने कुछ होता है, होने कुछ होता है। मैं बड़ा कीनली उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ऊपर आई, मैं कहा खाना, हाँ जी खाना सी खा लेता। अब अम्मी को बता, मैं खाना तो खा लेता, असी बाहरों खाना खा लिया। अम्मी भी अंदर से थोड़ी सी हैरान हुई कि बाहरों खाना भी खाए ने, मेट्रो तो भी हो आए ने, होया कि ये सीन। तो खाना शाना, खैर हमने खाना भी खाना था, हम टेंशन में हमने खाना नहीं खाया था। बच्चों को खिला दिया हुआ था। खाना खाने के बाद फिर ज़रा साथ सेटिंग हुई। मैंने कहा पहले दसो होया कि ये थे, वो मेट्रो है, बाहर खाना, ये वो। इरफान खैर मैं उत्थे गई हाँ, तो मेरे को नहीं सी अंदर जा रहा, मेरे को उठा नहीं सी जा रहा। तो तेरे पाइन मन फिर चुक के फिर अंदर लैके गए, उत्ते व्हील चेयर पर बैठ के। तो फिर 12 पहले वेट किया, काफ़ी देर से वेट किया। वारी आई तो मुझे था कि जल्दी से अगली बात बताएं कि होया किसी कुछ खिलाया पिलाया क्या किया। मैं क्या चैकअप किस ने किया, वो ज़्यादा चैकअप नहीं किया, बस ना उन्होंने मनी को दुआ कराई। अच्छा डॉक्टर तो दुआ कराई, तो मैंने क्या अखा बंद करते ना, अखा बंद करके ना तो दिल साफ़ कर ले, सबनों माफ़ कर दे, तू ठीक होना है बेटा, तू ठीक होना है। मैं कहा जी हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक होना है। सोच लै, हाँ जी मैं सोच लिया ठीक होना है जी। चल अखा बंद करके ना अपना दिल साफ़ कर, सबनों माफ़ कर दे, सबनों माफ़ कर दे। अपने सारे अंदर बुत वो जैसे सर सारी और सारी बात रिपीट जैसे सर करते हैं कि अपने सारे अंदर जेडे बूते गए ने, अपने हसद नफ़रत बुग़्ज़, बाजी कहते मुझे एकदम में ना वो जैसे फ्लैश सा होता है कि ये सारा कुछ तो पहले मेरे अंदर सी, तो वाकई ये सारे 360 बुत वो मेरे काबे के अंदर से सारे ही सन। तो मैं तो बड़ी बड़ी पुजारन बनी सी। तो मैं सारे की करके सारे दे नाम चेहरे सामने याद आने शुरू हो गए। मन अपना नज़र आया, मैं तो वाकई फ़िरौन बनी सी, फीमेल फ़िरौन, मैं तो फ़िरौन बनी सी। तो मेरे अंदर दे फ़िरौन नूं फिर एकदम झटका लगा, जोड़ा असाए मूसा, तो वो एकदम सारा जादू जो कहते कि जैसे फिर सर जैसे जैसे बोलते गए और मैंने आंखें बंद की हुई, तो मुझे यूँ लगा कि मैं अब बैतुल्लाह की चौखट के सामने हूँ। और बस उसके बाद मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, मेरे ऊपर से कुछ झड़ रहा है, और जो मेरे ऊपर से कोई बहुत ज़्यादा बोझ था मेरी रूह के ऊपर, जो बिल्कुल उतर रहा है, जैसे कुछ चीज़ टूट रही होती है या मेल्ट हो रही होती है, टूट के गिर रही होती है। शायद वो मैं अपनी ज़ात में, मेरी ही ज़ात टूट रही थी, जो मेरी अना का खोल था वो टूट रहा था। कहते बस इन्हें पता नहीं कितनी देर गुजर गई, तो मैं रोई जा रही सलाम, मन समझ कुछ नहीं आ रही कि हो की रहा है। लेकिन यह है कि मैं रिलैक्स जूझ हुआ कि मेरा सारे बोझ उतर गए। आखिर फिर उन्होंने कहा कि जड़ा ना पानी पी करके बंद खाना ले, पानी दिल शदीद प्यार ना अल्लाह नूं पुकार। कहते मैं 3 घूटे च पानी पीता मेरे नाल, ते पानी मैं कहा अन्ना भी, हाँ कहते तेरे भाई ने भी पानी पीता। मैं कहा चल भाई ने भी पानी पी रहा। अच्छा वो भाईजान भी साथ, तो खैर भाईजान से तो बात नहीं हुई, भाईजान तो कोई बात नहीं कर रहे थे। कहते पानी मीठा मीठा सी। मैं कहा इत्थे काम लगा, पानी मीठा मीठा सी। तो कहते तेरे भाई ने भी पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैंने भी मीठा मीठा लगा। अच्छा मैं कहा उस बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं उसमें मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया, मेरी रूह बिल्कुल हल्की हो गई। और उन्होंने कहा हूँ कैसे थी, कहा ठीक है, उनको ठीक ही रहना, हाँ जी ठीक ही रहना, बस अपना दिल साफ़ रखे। चलो बस इन्नी जी गल। तो मैं को मेडिसिन कोई, बस वही पानी पीता सी। मैं कहा बस वो पानी च ही सारा कुछ सी। तो
اگلے خیر وہ رات گزری بڑے سکون میں. ہمیں یہ ہو گیا کہ یہ سکون میں آ گئی. اب میرے اندر یہ ایک لگی تھی کہ میں بھی اس وقت اپنا پورا طالبان تھا اور میری سسٹر مجھ سے بڑی طالبان تھی, سرکسر میں کہتے تھے طالبان. تو بڑے اپنے نظریات میں بہت سخت تھے ہم. اپنا جو اللہ بنایا ہوا تھا, اور میں تھا تلاش میں, اور تولنا میری فطرت میں تھا, تلاش میں تھا, لیکن میں تولتا تھا سب سے پہلے کسی کا بھی. اور مختلف مسالک میں کہہ لیں میں گھسا. میں نے جو فی زمانہ جو تصوف تھا وہ بھی سارا چھانٹ مارا. میں نے سائنس اور اسلام کو اور فلسفہ واٹس ایور جو بھی آتا کہیں سے کوئی کلیو ملے. کلیو کس چیز کا مجھے بھی معلوم نہیں تھا, کہ میں حقیقت کو پانا چاہتا ہوں اور حق کو پانا چاہتا ہوں. حق کی تلاش تھی مجھے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی 3 بار اللہ 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 اور پانی میٹھا اور بندہ سیکنڈز میں ٹھیک. ہاؤ اٹ پاسبل. کچھ تو تھا, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ایک پردہ نہیں اٹھ رہا تھا باجی سے. پھر میں نے نیکسٹ ٹائم یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر دن تو کچھ گزرے, تو اس کے بعد چیک اپ کے لیے میں نے ساتھ جانا تھا. تو میں نے باجی کو بھی ساتھ کہہ دیا. میں کہا جدوں ڈاکٹر صاحب گل کرنا سامنے جا کے نا, اب میرے ہاتھ میں ایک فارمولہ آیا ہوا تھا تب کہ جی تیسرا کلمہ بڑی جان ہے اس میں, سارے کام جو ہے نا وہ اسے شیشہ ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت جو میری ہاتھ میں فیلنگ تھی. تیسرا کلمہ میں کہا تیسرا کلمہ دل چ پڑھی. وہ بندہ جو بھی بولے نا تو تیسرا کلمہ دل چ اپنا جاری رکھنا ہے. پتہ چل جائے دودھ دا دودھ ہے, پانی دا پانی ہو جائے گا. میں کہا کوئی شیطانی عمل ہوا یا جو بھی ہوا. کئی سنا ہوا تھا کہ وہ سفلی علم اور وہ ملا کے بھی روحانی نوری اور ناری ملا کے بھی کرتے ہیں کام ہے نا. اب میں بھی سامنے بیٹھا ہوا نا تو میں بھی جج کر رہا ہوں سب کو. سر کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں. سر باجی کو چیک کر رہے ہیں. جب دعا شکر آئی تو میں بھی نا تیسرا کلمہ زوردار پڑھی جا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ بندے ہونے کچھ ہوتا ہے. ابھی یہ پھڑکے گا, ابھی یہ تیسرا کلمہ نہ آئے گی, کچھ ابھی غلط کچھ بھی ہوا نا تو یہ بس ابھی کا ہوندہ کچھ بھی نہیں پیا. سر ہنسی جا رہے ہیں. بعد اب مجھے یہ یاد نہیں ہے سر نے مجھ سے کیا کہا. دعا مجھے بھی کروائی, میری دعا اس وقت نہیں ہوئی تھی. میں اپنے آپ میں پھنسا ہوا تھا. اکھاں تو میں بند کر لی ہیں. میں کہا کیڑا اللہ, میرا اپنا اللہ جو میں نے اپنے اندر بنایا تھا, اپنا سٹینڈرڈ تھا میرا, اپنے اسکیلنگ جو میرے اسکیل سے میرے سٹینڈرڈ سے اس پہ تو وہ اللہ پورا ہی نہیں اتر رہا تھا. وہ کون سا اللہ ہے. اچھا میں کہا ہوا کچھ بھی نہیں. سر نے مجھے دعا کرائی اور پھر جاتے ہوئے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. سر نے اتنا مجھے یاد ہے, مطلب الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, کہ کوئی غال نہیں اللہ مل جائے گا, رہنمی قائم رہے. اچھا یہ کچھ ایسا. اب مجھے گھر آ کر راستے میں باتیں کرتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کس طرح ہو سکتا ہے. اب مجھے ایک کلیو مل گیا تھا, اور فیس بک سے بھی باجی نے لائک کیا ہوتا سر کو ایڈ فرینڈ. میں نے بھی ایڈ فرینڈ میں دیکھنا, جو میں نے پوسٹ دیکھی میں نے کہا اب کوئی گھوٹالہ ہے. اب یہ لڑکیوں کی تصویریں, اب میرے اندر کا جو وہ اسٹرکٹ والا اسلام تھا, لڑکیوں کی تصویریں, اور سم ٹائم یہ بہت کچھ ہی ہے. میں کہ یار وکھرا اسلام, ایک پاس اللہ, ایک اب درمیان میں پھنسا ہوا اللہ, ڈاکٹر, اور یہ آرٹسٹک یہ باتیں. یار بندہ ہے کہ تو اب کئی دفعہ میں نے درمیان میں سوچا بھی کہ میں کر دوں, انفرینڈ کر دوں. اب پوسٹ سر اکثر کبھی یہ بات کرتے ہوتے ہیں نا, یہی کہتے ہیں لمبی لمبی پوسٹیں کرتے ہیں. میں واقعی بڑی لمبی لمبی پوسٹیں کرتا تھا. لمبی لمبی پوسٹیں کرنی, اسلام سے بھرپور, فل ٹائم اسلام, فل ٹائم مولوی. تو وہ سر نے کبھی کبھی پوسٹ پہ, جب میں نے سوچنا تھا کہ اب میں یار انفرینڈ ہی کر دوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں جب بھی سر کے سامنے آنی ہے نا مجھے الجھن ہونی, میں نے وہیں پہ پھنس جانا. میں نے تولنا شروع کر دینا سر کو کہ یار یہ پوسٹ پڑھ کے, اچھا اسی دوران کوئی نہ کوئی اگلی کوئی ایسی پوسٹ آنی کہ جس نے میرے خیال کو بدل دینا. تو کبھی کبھی اتنی لمبی 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 پوسٹ پہ نا تو سر نے ایسے ہی آ کے کمنٹ کرنا کہ ہاں اپنی جو ہے نا اپنا بنایا ہوا اسلام اور نظریات یہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہنس کے ساتھ وہ اسمائلی ایموجی ہو نا, اس کے بعد سر غائب. میں سوچتے رہی نا یار اپنا اسلام کا, مجھے چیٹ سی ہونی شروع ہو گئی. لیکن جب میں ایسا سوچوں سر کی کوئی ایسی پوسٹ سامنے آ جائے جس سے مجھے کوئی جواب مل جائے, کبھی کبھی پھر وہ میں نے سر کو نا لمبی لمبی پوسٹ نا ان باکس میں پھینکنی شروع کر دی کہ اس بندے کا اسلام تو سیدھا کروں ذرا میں پہلے. یہ میرا اسلام, مجھے مطلب میرے اسلام کو مسلمان کو میری مسلمانیت چھین رہا ہے,
اب یہ دوسرے لوگوں کی طرح میرے دل میں بڑے خیال آتا ہے کہ بندہ مرزائی تو نہیں گا، یہ بھی اس طرح گھیرتے ہیں مرزائی ہے یہ، پھر کبھی لگے نہیں شیعہ دیکھو برانچ اپنے آپ کو یہ بندہ چھپا رہے ہیں سر. ان باکس میں آنا، ان باکس میں سر نے بڑے پیار سے وہ بات کر کے 2-4 باتیں کرنی، تو مجھے بھول گیا ہوا تھا کہ میری پہلی دعا کب ہوئی تھی. میں اس زوم میں تھا کہ شاید میری پہلی دعا سیمینار پہ ہوئی تھی بابا جی والے رمز پہ الفلاح. لیکن ایسے ایک دن میں چیک کر رہا تھا وہ ہسٹری سر کے ان باکس نا، تو ایک دم میرے سامنے آ گیا، میری برتھ ڈے تھی اور میں نے سر کو میسیج کیا ہوا تھا اور سر نے مجھے وہ دعا بھیجی ہوئی تھی کہ یہ ایسے کر کے نا طریقہ بھیجا ہوا تھا، گفٹ کیا تھا مجھے، تو میں نے ویسے کر لیا اسے، دعا کر لی. پہلی دعا میری وہ تھی. تب سے کچھ مجھے جو ہے نا وہ سر سے انس ہونا شروع ہوا کہ یار جو بھی ہے بندہ بات بڑی پیار سے کرتا ہے. تو پھر یہ بات ہوتی ہے ملنے کی، جو ہی آپ تلاش میں ہوتے ہیں اور اپنی میں کو جب ہم ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہرا تو نہیں سکتے، جب ہراتے ہیں کسی کے آگے پھینک دیتے ہیں اپنی میں کو، تو بات وہیں پہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، وہی وہ نقطۂ آغاز ہوتا ہے. تو وہیں سے ایک انس پیدا ہوا سر کے ساتھ، اور پھر مجھے سر کی پوسٹ سمجھ آنا شروع ہو گئی. اب وہ نظر بدل جائے تو نظارے بدل جاتے ہیں. اب نظارے سارے وہی تھے، اب نظر بدل گئی تھی. الفاظ وہی تھے، ان کے معنی بدل گئے تھے. میں وہی تھا، میرے شب و روز بدل گئے. نئی نئی باتیں کھلنا شروع ہوئی ڈفرینٹ اینگل سے. ہر بات ایک الگ ہی پرسپیکٹیو میں ہوتی تھی. سر سے میں ملا نہیں، اس کے بعد اتفاق نہیں ہوا. ایک دفعہ میں یہاں پہ آیا، کوئی کام تھا، کچھ شاید کوئی رپورٹس صرف کوئی ریوائز کروانے کو سر نے کہا تھا. تو میں یہاں سے آیا تھا تو سر بیٹھے ہوئے تھے اور سیٹنگ اس طرح نہیں تھی. میرا خیال ہے شاید اس طرح تھی سیٹنگ، یا ادھر شاید بیٹھے تھے. ہاں جی، تو بس چند ایک لوگ تھے تب بیٹھے ہوئے تھے سر. تو سر کو میں چیک کروا کے پھر میں چلا گیا اس کے بعد. پھر لیکن یہ ہے کہ میں اندر سے سر کے ساتھ جڑنا شروع ہوا. پھر مجھے خواب آنے بھی شروع ہوئے. اب اگلا جو اب پڑھائیاں تو میری واقعی چھوٹ گئی نا، میں بھی اسی لائن پہ لگ گیا. میں اکیلا بھی گیا تیرا کرتھوں اسلام. نمازیں گئیں، وہ جو تہجد کے وقت اٹھنا اور صبح صبح اٹھنا، اب وہ جب اٹھنا ہے کہ اب نیند ہی پوری نہیں ہو رہی. خوابوں میں گھس گئے، خوابیں لمبے لمبے خواب، کبھی یہ دیکھ کبھی وہ دیکھ. اب میں نے سر کی وہ ان باکس میں، سر آج منوع نظر آ گیا، منوع نظر آ رہے ہیں. سر نے کہا خوابوں میں سے نکلو، کچھ نہیں ہے ان میں سے، آگے چلو، بس کچھ نہیں، کام کرو، کچھ نہیں ہوتا اس میں. میں کہا لو جی، میں نہ لمبا چکر لا کے آیا، پتہ نہیں کتوں میں ہو آیا. سر کہتا خوابیں چاہا کچھ نہیں، میں تو بھی ویکھ لیا، میں تو بھی ویکھ لیا، میں تو جی دیکھ لیا. سر کہہ رہے کچھ بھی نہیں گا. میں خوابوں میں اس وقت اپنے نشے میں تھا، ساتھ اپنی میں نے پڑھائیاں بھی شروع کر دیں. میں کہا نا نیک ہوگا تو انہیں ایسی جگہ دیتی. اب شرم آئی کہ اب جو ہے نا دوبارہ سے پڑھائیاں شروع کرو. اب نماز پڑھوں تو نماز پڑھی نہ جائے، نماز پڑھوں. میں کہا نمازاں کتنے گئی ہیں میری، نماز والا سرور کہاں گیا. پڑھائیوں والا سرور، پڑھائی کروں تو وہ پڑھائی کا سرور نہ آئے، مزہ رہے. اب مزے کی بات یہاں پہ آ گئی. مزہ نہیں آتا، ہم میں سے اکثر ہی ہوتا ہے. میری پہلی نمازیں، پہلے میں نماز پڑھتے تھا بڑا مزہ آتا تھا، میں ذکر کرتا تھا بہت مزہ آتا تھا. اب وہ مزہ نہیں آتا، تو میں بھی ان مزے کے چکروں میں ہی تھا. میں کہ یار وہ مزہ نہیں آ رہا ان. اب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک فیز میں سے گزر کے اب دوسرے فیز میں، تو وہ برتن تو فل ہو گیا ہوا. اب نیچے میں نے آگ فل جلائی ہوئی ہے ابھی تک. تو مجھے اس کی بات کی ابھی سمجھ نہیں آئی تھی. مجھے اس بات کی سمجھ آئی تھی جب میں سیمینار میں آیا اور بابا جی کی ویڈیوز دیکھی. اس میں سے بہت کچھ شاید وہاں پہ دعا میری ریوائز ہوئی تھی. تو میں پڑھائیوں والا وہ بابا بن گیا. تو میں نے پڑھائیاں بھی شروع کر دیں اور یہ دیکھنا اور وہ دیکھ، کبھی میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا. سر نے اکثر کہنا خوابوں میں سے نکلو، خوابوں میں سے نکلو. کچھ نہیں ہے خوابوں میں، کچھ نہیں ہے خوابوں کہ میں کرتا ہوں. اب میں نے دوبارہ یہ آ گیا کہ میں بابا ہی بن گیا. لیکن یہ ہے کہ میں جو سوچتا ہوں نا، بلکہ مجھے یہ چیز، یہ تو فوری یہ بیٹھے ہوئے ایسے لگنا کہ یہ ابھی یہ بندہ یہ آئے گا، یہ بات کرے گا، اور ویسے ہی ہو رہا تھا.
میں نے کہہ دینا کہ یہ کام ہو جائے گا تو وہ کام ہو جاتا. میں تو بڑا برگزیدہ بندہ بن گیا ہوں. اچھا یہ چیز مجھے میرے بچپن میں تھی, بڑی بڑی پھڑیں مارنا نا. تو مجھے اس میں نا اپنے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں چھوٹا سا تو تھا کہ تقریباً 6-7 سال کا ہوں گا. مجھے جادو کا بڑا شوق تھا, سرپرائز کرنا شروع سے. میں دوسروں کو کسی نہ کسی طریقے سے میں سرپرائز کروں. تو جادو یہ ہوتا تھا کہ ابو نے نا سامنے پلیٹ رکھنی اور ابو سامنے بیٹھے اور وہ چھری اس کے ساتھ پلیٹ میں رکھی ہوئی ہے اور میں آنکھیں بند کر کے لو جی ہوں میں جادو کرنے لگا. جادو کرنا سارے. اب جادو وہ کیا ہوتا تھا کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا, سب کی آنکھیں کھلی ہیں, جادو میں کر رہا ہوں اور ان کو جادو دکھا رہا ہوں. اب جادو کیا ہے کہ جی میں اپنی آنکھوں سے نا اپنی توجہ سے میں سیب کو کاٹ دوں گا, چھری کے ساتھ ہی پڑی ہے, بغیر چھری کے میں کاٹوں گا. میں آنکھیں بند کر کے اپنے گیان میں میں چلا گیا آنکھیں بند کر کے. تو ایسی آواز میرے کٹ کی آواز نہیں مانے, آنکھوں کھلا سیب 2 ٹوٹے. کیوں پھر جادو ہو گیا نا, سارے کیا بات, کلیپنگ کیا بات, جادو. اب یہ جادوگر تو میں تھا. اب یہ بڑے ہو کے بھی مجھے یہ جادو بعد میں یاد ہے کہ میں جادو شروع تو سیاسی تھے واقعی جادو ہو رہے ہیں. تو وہ ہوتا کیا تھا بعد میں پتہ چلا, تو اس میں شرمندگی بھی ہوئی, مزہ بھی آیا سن کے کہ وہ جادو میں نہیں کرتا تھا, وہ تو ابو کرتے تھے. ابو سامنے بیٹھے ہوتے تھے, آنکھیں میں بند کرتا تھا, دھوکہ اپنی طرف سے میں خود کو دے رہا ہوتا تھا اور سمجھتا کہ میں سب کو دھوکہ دے رہا ہوں. جادو میں کر رہے ہیں, دوسرے تو کر رہے تھے اکھاں اپنیاں بند نے. وہ سیب ابو کاٹتے تھے اور جادو میرا ہو جاتا ہے, بلے بلے میری ہوتی تھی, کلیپنگ سارے نے کھا دی, کیا بات ہے. میں اسی میں جادوگر بن جاتا تھا. تو جب یہی سلسلہ یہ پڑھائیوں والا شروع ہوا اور یہ کہنا ہوتا اور نظر آنا, یہ پڑھنا اور یہ تیسرا کلمہ پڑھنا کسی بندے کے سامنے, یہ جاؤ اور کسی کام کو جا رہے ہو تو تیسرا کلمہ پڑھو, یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے, اس طرح پڑھنا ہے, اتنی دفعہ پڑھنا ہے, اور یہ کام ہو جانا. ہو رہے تھے کام بھی ہو رہے تھے. تو مجھے وہ وہی لگا کہ جادو والا معاملہ ہے, سارا جادو ہو رہا ہے. تو وہ جب ایک دفعہ ایسے یاد سیمینار کے بعد مجھے خیال آیا کہ بچپن میں ایسے جادو کرتا تھا, اپنا تو جادو کوئی نہیں ہوتا تھا یار, تو دھوکھا ہی سی, تے اپنے لیے دھوکھا سی, دوسرا نہیں, میں تے اپنے آپ نوں دھوکھا دینا سی. کردا تے کوئی اور سی تے بلے بلے میری ہو جاندی سی. یار کتے یہی چکر تے نہیں گا, کردا وہ آپ پہ ہے, اور جو کرنا ہوتا ہے وہ میرے منہ سے نکلوا دیتا ہے, میرے کہنے سے نہیں ہو رہا. اگر میں کہوں تو پھر وہ کہاں ہے, اس کا حکم کہاں ہے, اس کی مرضی کہاں ہے. اگر میں ہی کر رہا ہوں تو میں کہا یہ وہی دھوکہ, میں نے ہی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, میں اپنے دھوکے میں ہوں, سمجھ رہا ہوں کہ پھر سر کی باتیں. لیکچر ابھی یہ سٹارٹ تو کافی بعد میں ہوئے, تو یہاں پہ دعا میں رمض کے بعد آنا شروع ہوا تھا میں, اور شروع آ کے میں نے سوالات بھی بڑے کرنے, بہت زیادہ سوالات میرے پاس ہوتے تھے, اور پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا سوالات ہیں, مجھے وہ سوال بھی بھول گئے ہیں. اتنے جوابات ملے کہ سوال بھی کھو گئے مجھ سے. میں نے اتنی دعائیں کیں کہ مجھ سے دعائیں بھی کھو گئیں, مجھ سے دعاؤں کے الفاظ بھی کھو گئے. سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی کمائی سمجھتا تھا کہ میری کمائی تھی, وہ میری ساری کمائی مجھ سے کھو گئی. لیکن یہ میں کھو کے بڑا خوش ہوں کہ وہ کمائی نہیں تھی, وہ تو میں دھوکے میں تھا, اپنے دھوکے میں تھا. تو وہ جب جادو کا زور ٹوٹا اس سے, میں اس جادو سے نکلا, میری اپنی آنکھیں کھلی تو پتہ چلا میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا. کرتا وہ خود ہی ہے سارا کچھ. میں نے بہت تولا سر کو, بہت تولا تھا میں نے. جب بھی تولنا میں نے تو خسارہ ہی نکلتا تھا. سر والا اللہ, کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی تھی کہ وہ والے اللہ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا تھا. وہ مولوی والا جو اللہ تھا نا, وہ خوف والا, وہ پیار والے اللہ میں بدل گیا. ممتاز مفتی والے اللہ, ان کی بات, ممتاز مفتی کو بھی تب پڑھا, ممتاز مفتی, قدرت اللہ شہاب, حضرت واصف علی واصف, یہ ایک پوری جو ایک فیملی ہے ان سب کو, اور اس کے علاوہ بھی سب کو جو پڑھا. لیکن یہ پیار والا اللہ تب سب سے ملا. تو پھر اپنی چلانی چھوڑ دی. میں کہا یار چھوڑی, یہ ٹک کی آواز جو ہو رہا ہے نا وہ خود ہی ہو رہا ہے. اب یہ جادو شادو چھوڑ دو, اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے. خود پہ قائم رہو,
اپنے آپ پہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. میں نے جواب صرف اپنا دینا ہے. المومن میرات المومن, اس کا جواب مجھے بعد ملا. تو میں تو منکر تھا, ہر چیز کا منکر تھا. پھر میں اپنا ہی منکر ہو گیا کہ اپنی نفی کرنی پڑتی ہے. اپنی نفی کریں گے تو بات آگے چلے گی. اپنی نفی کی نہیں, ہو گئی. میں نکلا تھی کبھی کبھی اندر سے, وہ اندر والا جادوگر کبھی کبھی نکلتا ہے پھر سے کہ ابھی سے پھر سے کوئی جادو کرو, لیکن وہ آنکھیں کھلوانے والے فوری پیچھے آنکھیں کھلوا دیتے ہیں. اچھا میں بات کرتا المومن میرات المومن, اس کی مجھے بعد میں سمجھ کہ مومن کا ہے نا, یہ وہ عربی میں ہماری جو احادیث ہوتی تھی, کبھی 8ویں تک عربی پڑھائی جاتی تھی, تو اس میں یہ تھے کہ مومن کا آئینہ ہے. تو مومن کا آئینہ کیسے ہو گیا؟ اب جب مجھے یہ پتہ چلا, پڑھا تو پہلے سارا کچھ ہوا تھا, لیکن وہ نظر نہیں تھی, وہ سوچ نہیں تھی. یہی فیض نظر ہے جس سے ہمیں الفاظ کے پیچھے چھپے معنی کی سمجھ آتی ہے. ہم نے معنی پہ کبھی غور ہی نہیں کیا ہوتا نا, کہ اپنے چہرے پہ اللہ نے میرا چہرہ بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی, تو صرف میرا ہی چہرہ تو نہیں بنایا اس نے, ساری مخلوق کا اس نے بنایا, تو سب کا اس نے اپنے پہ بنایا, تو سب میں تو اس کا مطلب پھر وہی جھلکتا ہے. پھر اس کی سمجھ آئی کہ آئینہ کیسے ہے, مومن کا کیسے آئینہ ہے. جب انسان یہ دعا میں پتہ چلا, جب ہم انسان خود سے متعارف ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ سے متعارف ہوتے ہیں, تو اپنا آپ جب نظر آتا ہے تو پھر دوسرے میں بھی وہ پہلی دعا میں تو وہ کتے والا حساب ہوتا ہے, شیش محل بڑیا کتا, ہر پاسے کتا نظر ہی آوے. تو اپنا وہ نفس والا کتا تو پہلے نظر آتا ہے, تو پھر ساری طرف یہ نظر آتا ہے, اپنا آپ سارا نظر آنا شروع ہوتا ہے. اپنی فلم چل جاتی ہے, اپنی فلم میں ساری اپنی وہ کمیاں, خامیاں, کوتاہیاں, اپنے گناہ, گندگی, غلاظتیں جن کو ہم بڑا سینت کے رکھتے ہیں, تو وہ ساری نظر آ جاتی ہیں. اسی سے ہم گھبرا جاتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. اتنا مانوس نہ ہو خلوت خم سے اپنی, کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا. وہ اپنے آپ کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ گندگی کے ساتھ جینا ہم سیکھ لیتے ہیں کہ میری ذات کا حصہ ہے, لیکن اب یہ دور کیسے ہوگی؟ دور ہوتی ہے جب ہم وہ اس آئینے میں ایک دوسرے کو عکس میں جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ صرف میں ہی نہیں ہوں, یہ تو میری پہچان ہے. اب گندگی سے پاک جو ہے نا, وہ تو صرف فرشتے ہیں. تم نے فرشتہ نہیں بننا, خاکی بننا ہے, نہ نوری بننا ہے, نہ ناری بننا. جو حلق سے چیز نیچے اتری وہی ہم ایٹ دا سیم ٹائم ود ان سیکنڈز اگر وہ باہر آ جائے, ہم اس کو دیکھنے کو بھی ہمیں خود وہی جو ہم نے بڑے شوق سے کھائی ہے, بڑی قیمتی, شاید وہ لاہور کے سب سے بڑے یا پاکستان کے سب سے بڑے ریسٹورینٹس میں بیٹھ کے اور بہت قیمتی چیز بڑے اسمارٹ بن کے ہم نے کھائی ہو, تو ود ان سیکنڈز اگر وہ باہر آ جائے تو ہم اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. یہاں سے مجھے میں ڈاکٹرز کو پھر کس نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹرز میں سمجھتا ہوں ولی ہیں. اللہ نے جو راز ان کے اوپر کھولے ہوتے ہیں, ان کے سامنے کھولے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹرز نارمل لائف کیسے گزار لیتے ہیں. ہم تو کوئی ایک ایسا زخم دیکھ لیں, کسی کو ایسی تکلیف دیکھ لیں, اسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیں. میں آج تک نہیں بھول پایا, میں نے آخری سانسیں دیکھی ہیں اپنے والد کی, ان کے پاس تھا. میں نے دیکھا کہ جان کیسے نکلتی ہے, آخری سانس کیسے نکلتے ہیں, بہت بغور دیکھا ہے. مجھے کبھی نہیں بھولا, وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. وہ جو اتنے لوگوں کے دکھ درد کو دور کرتے ہیں, اور وہ چیزیں جن کے اوپر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے, اور وہ گندگیاں جو ہمارے اندر ہیں, جن کے اپنی گندگی جسے ہم کراہیت کرتے ہیں, خود سے کراہیت کرنے لگیں, وہ کراہیت نہیں کرتے. تو یہ کتنے عظیم لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, ہم تو ان کا احسان نہیں اتار سکتے. تو خیر یہ جب وہ اپنا سب میں یہ عکس نظر آنا شروع ہوا, تو اس کے بعد پھر بات بننی شروع ہو گئی
کہ میں آدم ہی ہوں, میں نے آدم ہی بن کے رہنا ہے, اور میں جیسا بھی ہوں, گندا مندہ ہوں, اس کو میں وارا کھاتا ہوں, اللہ کو سرکار کو وارا کھاتا ہوں, ایسے ہی ہوں. صاف کپڑا تو کبھی دھوبی کے پاس دھلنے کے لیے نہیں جاتا, گندا کپڑا ہی جاتا ہے. کپڑا گندا ہوگا, غلاظت ہوگی تو صاف ہوگا. پھر اس کو کپڑے کو خوشبو, جو میں اس میں بھی پھنس گیا تھا کہ ہم اب ذکر اذکار میں کہ میں پڑھوں, اللہ کا نام لیا جائے یا سرکار کا درود پاک پڑھا جائے, تو اس کا بھی جواب مل گیا کہ درود پاک پہلے کپڑے کو کیا کرتے ہیں, پہلے کو گندے کپڑے کو کبھی خوشبو لگائی جاتی ہے نہیں, کپڑے کو پہلے اچھی طرح سے دھویا جاتا ہے. جب وہ پاکیزہ ہو جائے, اس میں پاکیزگی آ جائے, پھر اس پہ خوشبو لگاتے ہیں. گندے کپڑوں پہ خوشبو تو کوئی بھی نہیں لگاتا, مناسب ہی نہیں. کپڑے میلے چکٹ ہوں اور اس کو خوشبو. تو پہلے اپنے اندر کو دھو, اپنی غلاظت کو دور کرو, اور ان کے امتیوں سے, آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے پیار کرو. جن سے وہ پیار کرتے ہیں ان سے پیار کرو. ان سے پیار کرنے کا مطلب ہے سرکار کو, ان کو خوش کرنا, سرکار کو خوش کرنا, ان کو دکھ دینا, سرکار کو دکھ دینا. کوئی اہل بیت ہو, صحابہ کرام ہو, یا جو بھی اللہ کے پیارے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے, جو سب ان کے پیارے ہیں, ان میں سے کسی ایک کا بھی کسی کو دکھ نہیں دینا. ان سب کی یہ خدمت ہی پھر عبادت بن جاتی ہے. اطاعت بندے کو جب آ جاتی ہے, اندر سے بات سمجھ آنی شروع, اندر سے یہ سارے سگنلز پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں تھوڑی بہت گندگی جو غلاظت ہے نا, یہ واپس مڑنے کے لیے بھی ضروری ہے, ورنہ بندہ فرعون بن جاتا ہے, وہ تقویٰ کا بت بننا شروع ہو جاتا ہے اسی سے, زیادہ پاکیزگی بھی ہو تو یہ میری تلاش کا یہ سفر تھا. علم